السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو لوگوں تک، جو کچھ آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے لوگوں کی طرف۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کی دی ہوئی رسالت کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافر قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 67 تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جتنے بھی رسول نبی اس روئے زمین پر آئے ہیں، قرآن کریم میں ان کی 4 بنیادی ذمہ داریوں کو کئی مقام پہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک اہم ذمہ داری رسالت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغام بندوں کے لیے دیا ہے اس کو لوگوں تک بغیر کمی بیشی کے پہنچانا، یہ رسولوں کی ذمہ داری تھی، نبیوں کی ذمہ داری تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر خاص دھیان دیا، خاص توجہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی تمام کفار و مشرکین کی تکلیفوں کو سہ کر کے، دور دراز کا سفر کر کے، لوگوں سے مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور کوشش کی اور اس میں ایک رتی بھی کوتاہی نہیں کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے آخری زمانے میں 3 مختلف مقامات پہ، 3 مختلف زندگی کے مرحلوں میں لوگوں سے اس بات کا سوال کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنایا کہ جو کچھ اللہ نے پیغام مجھ کو بھیجا تھا اس کو میں نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ دیکھیے اس سلسلے میں حدیثیں ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الحج، باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع سے خطبہ حج دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت سے پوچھا کہ کل قیامت کے دن رب العالمین کے بارگاہ میں میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ تو ان تمام لوگوں نے بیک زبان کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہم لوگوں کی مکمل نصیحت فرما دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھا کر کے آسمان کی طرف اور صحابہ کرام کی طرف انگلی اٹھا کر کے 3 مرتبہ کہا، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، جو کچھ تو نے میرے اوپر نازل کیا میں نے مکمل لوگوں تک پہنچا دیا۔ معزز سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک دوسری روایت ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کتاب الکسوف کے اندر روایت کرتے ہیں کہ جب سورج گرہن لگا تو سورج گرہن کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج اور چاند جو گرہن ہے، یہ سورج اور چاند جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد خطبہ ختم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کی طرف رخ کر کے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے کہ اللہ میں نے تیرا پیغام مکمل پہنچا دیا، اے اللہ میں نے تیرا پیغام مکمل پہنچا دیا، اے اللہ میں نے تیرا پیغام مکمل پہنچا دیا۔ معزز سامعین کرام، اصل میں ہوا یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں جب سورج گرہن لگتا تھا، چاند گرہن لگتا تھا، تو اس وقت لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ کسی بڑے آدمی کے مرنے کی وجہ سے سورج گرہن لگا ہے اور چاند گرہن لگا ہے۔ اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے ابراہیم، ان کا انتقال ہوا۔ ابراہیم، ان کا جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد بچے پیدا ہوئے سب انتقال کر گئے، اس میں ایک ابراہیم تھے، تو ان کا انتقال ہوا۔
تو اسی دن اتفاق سے سورج گرہن لگ گیا. اب لوگوں کا عقیدہ تھا، یہ تقریباً سن 10 ہجری 10 شوال سن 10 ہجری کی بات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری ایام ہے. ایک سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. تو جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آج جو سورج گرہن لگا ہے وہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا. 2 طویل سورج گرہن کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، جس میں 4 سجدے اور 4 رکوع تھے. اس کے بعد اس نماز کو مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، خطبہ دیا. خطبے میں کہا کہ یہ سورج اور چاند جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کسی کی موت اور کسی کی پیدائش کی وجہ سے سورج گرہن نہیں لگتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے لگتا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز پڑھا کریں. اور اس کے بعد اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف انگلی اٹھایا اور کہا کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ کہا کہ ہم لوگ گواہ دیں گے، ہم لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکمل دین پہنچا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آسمان پہ اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہم فشہد، اے اللہ تو گواہ رہا، میں نے پوری بات پہنچا دی. اسی طرح سے ایک تیسرا مقام بھی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری موڑ پہ، بالکل آخری موڑ پہ جب مرض الموت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ چادر اڑے ہوئے تھے. آپ نے چادر ہٹائی، سر کے اوپر پٹی بندھا ہوا تھا، خوب درد تھا، اس وجہ سے پٹی بندھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا، انگلی اٹھایا اور کہا کہ اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. دراصل یہی حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول جو حکم آپ کے رب کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ اللہ کی دی ہوئی رسالت کے پیغام کے حق کو ادا نہیں کریں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلیٹلی دین کو پہنچا دیا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی سلسلے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی باتوں میں سے کچھ بھی چھپا لیا ہے تو وہ شخص بالکل جھوٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات پہنچا دی، مکمل دین لوگوں تک پہنچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اور خاص طور سے نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع اور محل کے حساب سے کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نصیحت نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بھی نصیحت فرماتے تھے، عورتوں کو بھی نصیحت فرماتے تھے، اور وقت اور حالات کو دیکھ کر کے اگر کچھ خاص موضوع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے بھی نصیحت فرماتے تھے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں بیان کیا اور کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اپنے اللہ کی طرف سے دی ہوئی رسالت کے پیغام کے حق کو ادا نہیں کیا. اس کے بعد اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس. اصل میں کیا ہے، نبی بھی، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ بھی، اور انبیاء کے وارثین جو علماء کرام ہیں وہ بھی، جو علماء ربانیین ہیں، جب وہ اللہ کا پیغام لے کر کے لوگوں کے درمیان اٹھتے ہیں، یا جو بھی دعات ہیں وہ بھی، جو بھی اللہ کا پیغام لے کر کے اس روئے زمین پر اٹھتے ہیں، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو شیطانوں میں سے بھی اس کے دشمن اللہ پیدا فرما دیتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی اس کے دشمن پیدا فرما دیتے ہیں، اور وہ ان کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے رہتے ہیں، ان کو دین حق سے روکنے کے لیے، ان کے اس پیغام کو یہ کرنے کے لیے. اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو داعی حق ہوتا ہے اس کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا، کسی ان میں سے کچھ لوگوں کو ضرور معلوم ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے داعی علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، دعوت و تبلیغ میں جو ان کا مقام ہے بہت بلند ہے. ببانگ دہل حق بات لوگوں تک پہنچاتے تھے، چاہے سامنے کوئی بھی ہو، اگر حق بات بولنا ہو، حق بات بولنے سے وہ ڈرتے اور گھبراتے نہیں تھے. بالآخر ان کے اوپر بم سے حملہ کیا گیا، اور اسی
حملے میں وہ زخمی ہوئے اور پھر وہ شہید ہو گئے. ان کو سعودی عرب اسپیشلی بلایا گیا, ریاض میں ان کا علاج ہوا اور بعد میں ان کو بقیع الغرقد جو جنت البقیع ہے وہاں پر ان کو دفن کیا گیا. تو جو دعات ہوتے ہیں, جو علماء ہوتے ہیں, ان کے بھی دشمنان ہوتے ہیں. تو نبی کے بھی دشمن ہوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن. دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا؟ یا ایھا الرسول, اے رسول. ایک ہوتا ہے رسول اور ایک ہوتا ہے نبی. نبی بھی کہتے ہیں ہم لوگ, رسول بھی کہتے ہیں. علماء کرام نے رسول اور نبی کے درمیان فرق کیا ہے. دیکھیے جو رسول ہوتا ہے اس کے آنے کی بشارت اس سے پہلے کی کتابوں میں اللہ دیتا ہے کہ رسول آنے والے ہیں, لیکن جو نبی ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے. جو رسول ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل کتاب نازل فرماتا ہے, مستقل شریعت نازل فرماتا ہے, اور ان کی ایک مستقل امت ہوتی ہے. جبکہ جو نبی ہوتے ہیں وہ اپنے سے پچھلے کتاب کی پیروی کرنے والے, اسی کے احکام لوگوں تک پہنچانے والے ہوتے ہیں, اور الگ سے مستقل کوئی امت نہیں بناتے ہیں. وہ رسول اور نبی کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں ان کے زندگی کی ضمانت اور ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا ہے, لیکن نبی کے ساتھ ایسا نہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی رسول قتل نہیں ہوا ہے, لیکن بہت سارے انبیاء ان کو لوگوں نے ناحق قتل کیا ہے. بہت سارے انبیاء کو قتل کیا ہے لوگوں نے. یہودیوں نے تو کتنے انبیاء کو قتل کیا ہے ناحق. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا؟ واللہ یعصمک من الناس. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. یہ جو آیت کریمہ ہے جنگ احد کے بعد نازل ہوئی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے, اس کے بعد اللہ نے نازل کیا واللہ یعصمک من الناس. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے ایسے ایسے ایمرجنسی اور ہنگامی حالات آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے سامنے پہرا لگا دیتے تھے, سونے کے لیے پہرا لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پہرا نہیں لگایا, پہرا ہٹا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام لوگوں تک پہنچایا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کتنا خطرہ تھا, حدیث کی کتابوں کے اندر اور تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی وجہ سے کفار و مشرکین, یہودیوں اور منافقوں نے 17 مرتبہ آپ کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ کیا, قاتلانہ حملہ کیا, اور 17 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا. اس لیے اللہ نے کہا کہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو محفوظ رکھے گا لوگوں سے, لوگوں کے شر سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد کہا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافر قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.